بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں اور خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کا بنیادی سبب وہ تہذیب اور معاشرہ ہے جس کے ساتھ بر صغیر کے مسلمان ایک طویل عرصے تک رہے۔ وہ ہندوانہ رسومات اور ان کے نظریات جن سے مسلمانوں نے کسی حد تک چھٹکارا پا لیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ابھی تک موجود ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے حوالے سے برصغیر میں خاص طور پر جس بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ذات پات، خاندان، برادری اور قوم قبیلہ ہے۔ اگرچہ اس کو حرام تو نہیں رکھا گیا، لیکن یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے کہ کوئی ایک خاندان دوسرے خاندان سے بہتر ہوتا ہے، یا ایک قوم دوسری قوم سے بہتر ہوتی ہے، یا ایک قبیلہ دوسری قبیلے سے بہتر ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی شخص رشتے ناطے کے لیے ارادہ کرے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انہیں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اس میں سب سے اہم ترین بات ان دونوں افراد کا، یعنی لڑکے اور لڑکی کا، مسلمان ہونا، صاحب کردار ہونا، اچھے اخلاق والا ہونا اور ایک اچھا مسلمان ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی خاتون سے رشتے کی بات چلتی ہے تو عام طور پر لوگ اس کے مال و دولت کو دیکھتے ہیں، یا اس کے خاندان اور حسب نسب کو دیکھتے ہیں، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور یا پھر اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کردار کو دیکھتا ہے وہ کامیاب رہتا ہے۔ اس لیے کردار کو حسب نسب، خاندان، قبیلے پر فوقیت ہونی چاہیے، اس وجہ سے کہ خاندان اور قبیلہ اللہ کے فرمان کے مطابق محض ایک پہچان کا ذریعہ ہے۔ مختلف افراد مختلف قوموں سے بظاہر تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو سارے کے سارے خاندان، سارے کے سارے قبیلے، ساری کی ساری برادریاں وہ ایک ہی شجرہ نسب سے تعلق رکھتی ہیں کہ جو شجرہ نسب آدم اور حوا علیہ السلام تک جا کے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی محترم کا یہ ارشاد ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اس لیے سارے خاندان، ساری برادریاں، سارے قبیلے وہ آدم ہی کی اولاد ہیں، ہم سب بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت والا ہے تو وہ محض اپنے مال کی بنا پر نہیں، اپنے حسب نسب کی بنا پر نہیں، اور اپنی شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اچھے کردار اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے، کہ جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ اچھا ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ یہی سبب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے بہت سے لوگوں نے دیگر خاندانوں میں شادیاں کی۔ یہی سلسلہ اصحاب گرامی میں چلتا رہا، یہی سلسلہ بعد کے آنے والی نسلوں میں چلتا رہا، اور اگر یہ نہ چلتا تو یہ ساری کی ساری برادریاں بھی وجود میں نہ آتی، سب کے سب ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے۔ مختلف برادریوں کا وجود ہی اس بات کی علامت ہے کہ مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق مختلف لوگوں سے رشتے بنائے اور مختلف خاندانوں سے تعلق جوڑے۔ اس وجہ سے اگر کہیں بات چل رہی ہو لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے اچھے کردار کو اور اس کی اچھی تعلیم کو اور اس کے اچھے انسان ہونے کو دینی چاہیے۔ اس میں ایک اور بات جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ بڑھ رہی ہے وہ یہ کہ ماں باپ اور اولاد میں مختلف قسم کے اختلافات بن رہے ہیں۔ بچے کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، والدین کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ اختلاف جب زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بعض اوقات ناچاکی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے. کئی ایسے حادثات بھی ہوئے کہ جس میں خاندان برباد ہو کے رہ گئے. بچوں نے یا تو کورٹ میں جا کے شادی کر لی، یا والدین سے بغاوت کر لی، یا والدین نے بچوں کو اس قدر دبا کے رکھا کہ بچے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر بیمار ہو گئے اور وہ مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہونے لگے. ایک عقل مند گھرانہ وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی رشتے ناطے کی بات چلے تو اگر بچے حق پر ہوں، یعنی جس رشتے کی وہ بات کر رہے ہوں وہ رشتہ اچھا ہو، درست ہو، تو ماں باپ کو اپنے بچوں کی بات مان لینی چاہیے. اور اگر ماں باپ حق پر ہوں اور بچوں کی بات محض جذباتی ہو اور اس میں غلطی ہو تو پھر بچوں کو اپنے والدین کی بات مان لینی چاہیے. اگر دونوں طرف سے ضد اور ہٹ درمی چلے گی تو اس میں یقیناً خرابی پیدا ہوگی. یا بچے والدین کے باغی ہو کر کورٹس میں جائیں گے، وہاں جا کے شادی کریں گے، اور یا پھر بچے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر بیمار ہو جائیں گے. اور خاندان جو ہے وہ کورٹ اور قانون کی بنیاد پر نہیں بنتے، یہ تو باہمی اعتماد اور باہمی محبت کی بنا پر بنتے ہیں. اس وجہ سے قرآن و سنت کی تعلیم یہی ہے کہ جب بھی کہیں رشتے کی بات چلے تو اس میں اچھے کردار کو اور اچھے اخلاق کو سب سے پہلی اہمیت دی جائے. کیونکہ اگر ایک ہنرمند، سلیقہ شعار، اچھے کردار والا شخص ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اگر ان کے پاس آج مال کم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ شادی کے بعد اس مال میں اضافے کا بندوبست بھی کر سکتا ہے. کیونکہ ایک ہنرمند آدمی، عقلمند اور سمجھدار آدمی، وہ اپنے لیے محنت جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. لیکن اگر کسی کی نیت میں خرابی ہے اور وہ محض مال و دولت کی حصول میں اور اس کی لالچ میں پڑھ کے شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ اچھے گھرانے جن کی بنیاد محض مال و دولت کی بنیاد پر رکھی گئی، وہ بھی اس چکر میں آ کے برباد ہو کے رہ گئے، اور چند ہی مہینوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان میں ناچاکی اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جہاں بھی کوئی رشتے کی بات چلے تو اس میں دونوں کو، والدین کو بھی اور بچوں کو، یہ دیکھنا چاہیے کہ بھلائی کس میں ہے. اگر بچے حق پر ہیں تو والدین ان کی بات مان لیں، اور اگر والدین کی بات درست ہے تو بچوں کو اپنے والدین کی بات مان لینی چاہیے.